الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مختصر وقت میں ایک اہم بات یہ بتانی ہے کہ ہم سے جو زندگی میں گناہ ہوتے ہیں نا، گناہوں کے جو اثرات زندگی پہ پڑتے ہیں، کبھی وہ اثرات دنیاوی ہوتے ہیں اور کبھی دینی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایک انسان گناہوں کے اثرات جو دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کے معاملے میں تو چوکنا رہتا ہے۔ کبھی کبھی گناہوں کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے پڑتے ہیں، اس کے بدن کو بیمار ہو گیا، کبھی اس کی اولاد کے تعلق سے، کبھی مال کے تعلق سے، دنیاوی اعتبار سے گناہوں کے اثرات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو گویا ہم اپنے مالک کا حکم توڑتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہیں کام کرتا ہے اور مالک کی نافرمانی کیا تو مالک اس کو سزا دیتا ہے، ایسے ہم اس دنیا میں ہیں نا تو ہمارا مالک رب العالمین ہے۔ ہم اگر گناہ کیے تو مطلب ہم نے اپنے رب کا قانون توڑا۔ جیسے ایک آدمی کسی جگہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے مالک کا کوئی قانون توڑ دے، تو ہم اس زندگی میں جب کوئی گناہ کرتے ہیں مطلب ہم نے اپنے رب کا قانون توڑا ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، تو اس کی سزا ملے گی۔ جیسے مالک اپنے غلام کو سزا دیتا ہے یا اپنے نوکر کو کچھ نہ کچھ پنشمنٹ دیتا ہے، ایسے ہم سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو گناہ کے بعد اس کا ریئیکشن ہوتا ہی ہوتا ہے، سزا ملتی ہی ملتی ہے، یا ایک ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کوئی مالک اس کو ٹھیک ہے بھائی اگنور کر دیا، معاف کر دیا، پہلی بار چھوڑ دیا، دوبارہ چھوڑ دیا۔ تو دنیا کے اعتبار سے کبھی کبھی سزائیں آتی ہیں، لیکن آج جو بتانا یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات کبھی کبھی دینی ہوتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے وہ پھلا پھولا رہتا ہے، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، گناہوں کے باوجود بھی مال کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، مال بھی اچھا ہے اور کاروبار بھی اچھا ہے، ایک دم بہترین ہے۔ تو گناہوں کے اثرات کبھی کبھی دنیاوی نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی دینی اثرات اس کی زندگی پڑتے ہیں، دین کا نقصان ہوتا ہے اس کا، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا، دین کے اعتبار سے وہ آدمی خسارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے دین کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے۔ کبھی کبھی گناہوں کے اثرات دینی ہوتے ہیں، وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ دین کے اعتبار سے دھیرے دھیرے وہ جو ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یا تو نمازوں کے اعتبار سے، نمازوں میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے، کوئی لذت نہیں، ٹھیک ہے رسمی اعتبار سے پڑھ لیا لیکن اللہ خشوع چھین لیتا ہے، وہ لذت نکل جاتی ہے، وہ اتنا شوق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی سزا ہے، یہ سزا ہوتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت چھین لیا، اور یا تو دھیرے دھیرے نماز ہی سے دور ہو گیا، یا کوئی آدمی کے اوپر گناہ کے اثرات ایسے ہوئے کہ وہ دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا رہتا اچانک چھوڑ دیا تو سالوں سال نہیں پڑھتا ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں دین کا نقصان ہو فوراً چوکنا ہونا چاہیے، کہیں میری زندگی میں کہیں سے کوئی سوراخ تو نہیں ہے جہاں سے گناہ زندگی میں آئے، یہ عبادت چھوٹی کیوں، قرآن کی تلاوت میں اتنے پابندی سے کرتا تھا اب بند کیوں ہو گیا، کیوں رک گیا، کئی دن ہو گئے میں نے قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی چھوا نہیں میں نے، کہیں گناہ کا اثر تو نہیں آ رہا ہے؟ میں ذکر کر رہا تھا، برابر کر رہا، اچانک میں ذکر چھوڑ دیا، صبح شام کے اذکار پڑھ رہا تھا، اتنے سارے اذکار پڑھ رہا تھا، اچانک بند ہو گیا اور کئی دن تک بند رہے۔ فوراً چوکنا ہونا چاہیے، کہیں میری زندگی پر کسی گناہ کا اثر تو نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی کئی دنوں تک فجر کی نماز چھوڑتا جا رہا ہے، ایک آدمی جو نماز کا اتنا پابند ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کئی دنوں تک چھوڑا ہوا ہے، جماعت ہی میں نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو چوکنا کرنا چاہیے۔ اگر میری عبادات میں کمی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اثر تو کچھ نہ کچھ ہے، فوراً اپنے اس سوراخ کو ڈھونڈنا چاہیے جس راستے سے ہماری زندگی میں وہ گناہ آیا، چاہے وہ اپنی تنہائیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے ظاہری معاملے کو دیکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ تو ہے۔ تو آج کے درس میں جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی نقصان سے زیادہ کبھی کبھی دینی نقصان ایک آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اس کی تلاوت بند، نماز چھوٹتی جا رہی ہے، ذکر چھوٹتے جا رہے ہیں، صدقات چھوٹتے جا رہے ہیں، اور اس کو دین میں مزہ نہیں آتا ہے، لذت نہیں ملتی ہے اس کو، قرآن و سنت کی باتیں اس کو سننے مزہ نہیں آ رہا ہے، کبھی وہ درس میں بیٹھنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا ہے،
آدمی مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں کسی پروگرام میں حاضر، اس کو مزہ نہیں آ رہا. اس کو اگر عبادات میں مزہ نہیں آئے، لذت نہیں ملے، شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہے. اس لیے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں گناہوں کے اثرات کبھی کبھی دینی نقصان لے کر کے آتے ہیں، تو اپنے آپ کو چیک کریں ہم، ہاں، اور عبادات میں شوق پیدا کریں. اور اگر کہیں اپنے آپ کو کمی محسوس کریں کہ میری یہ عبادت کہیں نہ کہیں کم ہے، تو اس کو فوراً دور کریں. اور اگر کہیں نہ کہیں گناہ آیا تو توبہ کریں، فوراً توبہ کریں. ورنہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ گناہوں کے اثرات ہمارے دین کو برباد کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی روزانہ چیک کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.